تو چلیے میرے ساتھ پہلا سلاطین نکالیے، پہلا سلاطین اس کا 18واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ تو کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے، چلیں پڑھتے ہیں۔ تب ایلیاہ نے سب لوگوں سے کہا، جی سب لوگوں سے، ایلیاہ نبی تھا، اور اب یہ وقت کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس بت کی اور کس خدا کی پرستش کریں۔ یہ بال کے درمیان جنگ تھی، کیونکہ لوگ بال کی پرستش کر رہے تھے، جو کہ ایک دیوتا تھا، حقیقی خدا جو کہ حقیقی خدا نہیں تھا۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہوہ کی پرستش کریں گے۔ اسرائیل قوم کے مابین ایک تصادم تھا، وہ لڑتے تھے کہ تم یہوہ کی پرستش کرو گے، تم بال کی پرستش کرو گے۔ تو ایلیاہ جو نبی تھا، اس نے ایک چیلنج رکھا، اور اس چیلنج میں اس نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، اور میں ایک مذبح بناؤں گا، اور میں آگ جاری کروں گا۔ جو خدا آگ میں جواب دے گا وہی حقیقی خدا ہوگا۔ کیا میں آمین سن سکتا ہوں؟ کیونکہ جو مردہ ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں بول سکتے ہیں۔ ایک سچا خدا ہمیشہ آگ میں جواب دیتا ہے۔ اگر آپ آگ چاہتے ہیں تو آپ کو سچے خدا کی پرستش کرنی چاہیے۔ آمین بول سکتے ہیں؟ سو اس نے کہا، لوگ جیسے فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، تم بیل کی پوجا کرو یا یہوہ کی پرستش کرو، اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں، میں ایک مذبح بناؤں گا۔ اور 30 آیت وہ دعا کرنے لگا، اس میں لکھا ہے کہ ایلیاہ نے جو لوگ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، میرے نزدیک آ جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کر دیا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس فکرے کے نیچے ایک لکیر لگائیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کو 27 برس کی خدمت کا فضل عطا ہوا، لوگوں کو برکت ملی، ان کو رہائی عطا ہوئی، ان کی صورت بدل گئی، اور کچھ عرصہ بعد واپس اسی گناہ آلودہ زندگی میں لوٹ گئے۔ پھر واپس آئے، پھر واپس چلے گئے، پھر وہاں سے نکلے، لیکن پھر پریشانیوں میں گر گئے۔ پھر آپ یہی کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان کا مذبح نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں مذبح کیا ہے؟ مذبح کا مطلب ہے کہ خدا اور انسان کی ملاقات۔ میں پھر دہراتا ہوں، مذبح کا مطلب ہے کہ ہر روز خدا سے آپ کی ملاقات۔ اگر آپ کے پاس مذبح ہے تو آپ اپنے باپ سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مذبح ہے تو آپ اس کی پرستش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مذبح ہے تو آپ کی زندگی میں پاکرو کی آگ ہے۔ اگر آپ کے پاس کی دعا کریں، خدا کو دیکھیں، خدا سے ملیں ہر روز، جہاں آپ خدا کے حضور نذرانے لے کر آئیں، تو جو کچھ آپ کو ملا ہے اسے آپ کھو دیں گے۔ شفا پالی ہے، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ نہیں، آپ کو شفا مل گئی ہے، لیکن آپ کو ہر روز خدا کے مذبح کے آگے آنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے چھانٹنا ہے۔ ہر شخص روح ہے، آپ کو برکت پائی ہے، اسی لیے شادیوں میں وہ ہے جہاں آپ دعا کرتے ہیں، مذبح وہ ہے جہاں آپ خدا سے بات کرتے ہیں، مذبح وہ جگہ ہے جہاں آپ زندہ خدا سے ملتے ہیں، اور وہاں جب آپ دعا کریں گے تو آسمان سے آگ نازل ہوگی، آگ کا خدا آپ پر نازل ہوگا۔ اگر آپ اپنی ازدواجی زندگی کو آگ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، لازم ہے کہ آپ اٹھیں اور ہر روز خدا کو مذبح پر ڈھونڈیں اور کہیں، اے خداوند میں تجھے ڈھونڈوں گا، مجھ پر فضل ہوا ہے، میں نے رہائی پائی ہے، لیکن میں تجھے پھر بھی ڈھونڈتا رہوں گا، میں تجھے صبح سویرے ملوں گا، میں تجھ سے باتیں کروں گا، میں تجھ سے ہدایات لوں گا، کیونکہ میرا خدا زندہ ہے۔
اپنے آپ کو چھوئیں اور کہیں خدا آگ ہے. آج میں آتشی خداون سے ملوں گا. رہائی، شفا، آپ کو جو بھی برکت ملی ہے اس وقت آپ کے پاس جو کچھ، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ فراہمی مذبح سے ہے. خدا آپ کی زندگی میں جو جاری کر رہا ہے وہ مذبح میں ہے، جو آپ کو خدا سے ملاتا ہے. مسیحیت مذہب نہیں، مسیحیت خدا کے مذبح میں روزانہ اس کے ساتھ تعلق ہے. آپ ہر وقت وہاں ٹھہرے رہیں، ہر وقت خدا کے پاس ٹھہرے رہیں. برکتیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. اوہ خداون تیرا شکر ہو. مذبح مکاشفہ اور شعور کا مقام ہے، جس مقام پر تبدیلی آتی ہے. مذبح کا مقام وہ ہے جہاں آپ کو شعور ملتا ہے. اوہ میرے خدایا کہ میری زندگی میں مجھے یہاں پر تبدیلی کی ضرورت ہے. آپ کو شعور حاصل ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے مصرف بیٹا؟ مصرف بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ سوروں کے بیچ اس نے ایک مذبح بنایا. ہاں اس نے ایک مذبح بنایا. ہاں اس نے مذبح بنایا کیونکہ وہ جانتا تھا، اس نے یہ جان لیا تھا، او میرے خدایا مجھے گھر جانا چاہیے. اس نے اپنی حالت کو پہچان لیا تھا. اس لیے جب تک آپ کے پاس مذبح نہیں، آپ اپنی حالت سے واقف نہیں ہو سکتے ہیں. اپنی ازدواجی زندگی میں آپ ہمیشہ دوسرے شخص کو الزام دیتے ہیں. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی کی غلطی ہے، یہ میرے باپ کی غلطی ہے، یہ میرے شوہر کی غلطی ہے. جب آپ مذبح پر آ جائیں گے تو آپ پکار اٹھیں گے تو خدا کہے گا اپنی غلطی مان لو، اپنی نفس کو مار دو. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ جان جاتے ہیں کہ مجھے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. میں زندگی بھر جس طرح کی زندگی گزارتا رہا ہوں اب ویسے زندگی نہیں گزار سکتا. مجھے بدلنا ہوگا، مجھے بدلنا ہوگا. اور خدا مذبح پر آپ کے دل اور دماغ کو بدل ڈالے گا. لیکن آپ کو مذبح پر جانا ہوگا. خود کو عاجز کریں، عاجزی اختیار کریں. خدایا مذبح کے مقام پر اب مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اوہ خداوند کے نام کو جلال ملے. میرے بیٹے، جب تک تیرے پاس مذبح نہیں ہے تو خدا کے حضور نہ آنا. میں پھر سے دہراتا ہوں، ذرا اسے غور سے سمجھیے گا، غور سے سنیے گا. میرے بیٹے اور بیٹیوں، میرے مذبح پر، میرے مذبح پر، میرے مذبح پر تکیہ نہ کرو. ضروری ہے کہ تمہیں اپنا مذبح بنانا ہوگا. میں پھر سے بولتا ہوں، تمہیں اپنا مذبح بنانا ہوگا. میں بتاتا ہوں کیوں. جب آپ اپنا مذبح بناتے ہیں تو میری اینٹیں استعمال نہ کرو. تو میں کہتا ہوں میری اینٹیں استعمال نہ کرو. آپ کو اپنا مذبح بنانا ہوگا کیونکہ آپ کی زندگی میں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو زندگی میں آگ کا اظہار نہیں کر سکتے. آپ کو روزمرہ خدا کی آواز کو سننا ہوگا. اگر آپ بحران میں سے گزر رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں میں اپنے پاسٹر سے اینٹیں نہیں لوں گا، میں خود اپنی اینٹیں لوں گا، میں اپنے ہدیے دوں گا، میں اپنی پرستش کروں گا، میں اپنی دعا کروں گا، میں اپنی دعائیہ زندگی میں اپنی عبادت کروں گا. میں کسی پاسٹر پہ انحصار نہیں کروں گا، میں صرف اور صرف اپنے خدا پر انحصار کروں گا. جب آپ بحران کا شکار ہوں تو کہیں کہ میں خود غالب آ سکتا ہوں. جب مشکلات آپ کو گھیر لیں تو کہیں میں خود غالب آ سکتا ہوں. اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے آگ کے، کیونکہ یہ میری زندگی کے عارضی حالات ہیں. یہ جو بحران ہے یہ عارضی ہیں. میں جانتا ہوں کیسے دعا کرنی ہے کیونکہ میں اپنا ہدیہ دیتا رہتا ہوں. میں نے اپنی جان نثار کی ہے، میں عبادت کرتا رہتا ہوں. میرے اپنے خدا کے ساتھ تعلق قائم ہے. میں خدا کے قریب رہتا ہوں. میں مذبح پر قربانی گزرانتا ہوں. میں ہر روز خدا سے ملتا ہوں. اور اب یہ کہنے کا وقت ہے کہ میں اپنے بارے میں خدا سے سنوں گا. ڈاکٹر کی رپورٹ کیا کہتی ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. آپ کو آتشی خدا کی آگ کی ضرورت ہے اور آپ کو اس کی آگ کا تجربہ کرنا چاہیے. آج آپ چرچ سے باہر نکلیں اور واپس جائیں، آپ کو لازم یہ کہنا چاہیے میرے پاس وہ خدا کی آگ ہے. خدا کے لیے آپ کو مذبح پر ضرور کچھ رکھنا چاہیے. میں نے دیکھا ہے
کہ کتنے لوگ اپنے باپ دادا کے روپے پیسہ پر انحصار کرتے ہیں، لیکن جب ان کا باپ یا دادا مر جاتا ہے تو ان کی زندگی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کے مذبح پر تھے، انہوں نے اپنا کوئی مذبح نہیں بنایا تھا۔ اپنا مذبح بنائیں۔ آپ اپنا مذبح کس طرح تعمیر کرتے ہیں؟ آپ اسے ستائش، پرستش اور عبادت سے بنا سکتے ہیں۔ آپ اسے اپنے ہدیہ جات سے بنا سکتے ہیں۔ ہر بار جب آپ خدا کے پاس اپنا ہدیہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنا مذبح بنا رہے ہوتے ہیں۔ سنیں، اپنا مذبح، آپ اپنا روحانی مذبح بنا رہے ہیں۔ جب آپ اور خدا ملتے ہیں تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ ہدیہ جات، اور دوسری چیز کہ قربانی کے لیے آپ اسے نظر کرتے ہیں۔ آج آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پاسٹر میرا مذبح گر گیا ہے، میرے گھرانے میں کوئی ستائش نہیں، ہم پرستش نہیں کرتے، ہم مل کر دعا نہیں کرتے، ہم مل کر عبادت نہیں کرتے، ہم کوئی بھی کام مل کر نہیں کرتے، میرے گھر میں کوئی مذبح نہیں۔ لیکن آج میں اپنے مذبح کی مرمت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کو اپنی برکات کو برقرار رکھنا ہے۔ اگر آپ ان میں سے ہیں تو جلدی سے اپنے ہاتھ اوپر کریں اور کھڑے ہو جائیں۔ جلدی سے کھڑے ہو جائیں، جلدی سے کھڑے ہو جائیں، جلدی سے شرمائیے مت، اپنے ہاتھ اٹھائیں، اپنے ہاتھ خدا کی طرف اٹھائیں، اپنے ہاتھ خدا کی طرف اٹھائیں۔ آپ کے سامنے جو ہے آپ اس کے ساتھ لڑیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ گھر کے سربراہ کھڑے ہو جائیں اور وہ صاحبان یہ بولیں کہ میں اپنے گھر کا ایک مذبح بناؤں گا۔ میرے ساتھ بولیں آسمانی باپ، زور سے بولیں آسمانی باپ، یسوع کے نام سے میں توبہ کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں زور سے کہیے، اونچا کہیے، کہیں باپ میں توبہ کرتا ہوں، میرا مذبح گر گیا، لیکن آج میں اسے بحال کرتا ہوں۔ اپنے گھر کا کائن ہوتے ہوئے میں اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتا ہوں، میں اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتا ہوں، اور میں اپنی قربانی تیرے حضور گزرانتا ہوں۔ اپنی پرستش قربان کریں، اپنے نذرانے قربان کریں، اپنے ہدیہ جات قربان کریں، اپنا آپ مذبح پر قربان کریں۔ اے باپ، میرے مذبح کو بحال کر دے۔ میرے ساتھ کہیں، میرے مذبح کو بحال کر دے۔ وہ گر گیا ہے، یہ میرا گھر یسوع کا گھر ہے۔ میرے بچے مجھ پر انحصار کرتے ہیں اور میں نے اپنی آگ کو کھو دیا ہے۔ مجھے اپنی آگ واپس چاہیے، وہ آگ جو خدا کی ہے، وہ خدا کی شعلہ زند آگ کو مانگتا ہوں۔ دراصل میں آپ کو بلاتا ہوں، اگر آپ کے گھر کے سربراہ ہیں، اگر آپ کے گھر کے سربراہ مردہ ہیں، اگر آپ کا مذبح گر گیا ہے تو دوڑیں، شرمائیے مت، بھاگیے، جلدی سے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور جلدی سے میرے ساتھ دوڑیے اور جلدی سے مذبح کے پاس آئیے۔ بھاگیں، دوڑیں، جلدی سے میرے ساتھ بولیے، آسمانی باپ، آج صبح میں گھر کا سربراہ ہوتے ہوئے میں توبہ کرتا ہوں کہ میرا مذبح گر گیا ہے، لیکن آج میں اسے بحال کرتا ہوں، یسوع کے نام میں۔ ابھی میرا ایمان ہے، ابھی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں اور ایک کائن ہوتے ہوئے زور سے کہیے، ایک کائن ہوتے ہوئے میں تیرے حضور آتا ہوں، اپنی دعاؤں کی قربانی گزرانتا ہوں، اپنی پرستش، اپنی دعائیں، اپنے ہدیہ جات، دعائیں۔ اے باپ، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہر روز میں اپنا مذبح خود بناؤں گا، اپنے بچوں کے لیے بھی میں اس آگ کو دیکھوں گا۔ مجھے اپنی زندگی میں اس آگ کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں۔ شکریہ خداوند،
شکریہ خداون، آگ نازل کر، آگ نازل کر۔ اے باپ، میں یسوع کے نام سے ہر گھر کے سربراہ کے مرد پر آگ جاری کرتا ہوں، میں یسوع کے نام سے آگ جاری کرتا ہوں، ابھی ابھی، 1 2 3۔ پاسٹر ڈیوڈ، یہ حمل کی گواہی ہے، یہ حاملہ تھی اور ڈاکٹروں نے اعلانیہ کہہ دیا تھا کہ ان کا بچہ زندگی کا ایک بھی دن نہیں دیکھ پائے گا۔ میں اپنی ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے مجھے بتایا کہ الٹرا ساؤنڈ میں میری بچی لاکھوں میں سے ایک ہے جس کو یہ بیماری ہے۔ اس کے دل کے بائیں طرف کی مناسبت نشوونما نہیں ہوتی، بس اس نے کہا کہ یہ اپنی زندگی کا ایک بھی دن نہیں دیکھ سکتی، یہ بچہ دانی میں ہی شاید زندہ نہ رہ سکے۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، اس نے مشورہ دیا کہ ہو سکتا ہے یہ 2 دن بھی نہ رہ سکے۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں ٹی بی این پر اس پاسٹر کو دیکھ رہی تھی اور میں نے کہا یہ پاسٹر میرے لیے دعا کرے گا۔ میں نے ٹی بی این کو کال کی اور پوچھا یہ پاسٹر کہاں ملیں گے، یہ کہاں ہے، مجھے ان کو ڈھونڈنا ہے۔ میں جب آئی تو کارکن نے کہا کہ یہ 11 بجے کی عبادت کے بعد آپ کو ملیں گے، اور دوسری بات کو میں جانتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں عین ان کے سامنے کھڑی تھی اور میں نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور انہوں نے میرے لیے دعا کی۔ آج میری بیٹی 6 ماہ کی ہے اور بالکل صحت مند ہے۔ میں اسے گھر لے آئی، وہ ہاتھ پاؤں مارتی ہے اور کھیلتی کودتی ہے۔ میں خداون کا شکر ادا کرتی ہوں۔ پاسٹر یہ کرسٹینا ہے، یہ آج عبادت میں آئی ہیں، ان کا رابطہ ٹی بی این کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا تھا اے خدا اگر تو میری بیٹی کو اچھا کر دے گا تو میں یہاں آ کر گواہی دوں گی۔ خدا نے ان کے لیے بہت سے راستے کھول دیے۔ میری بیٹی بیمار ہو گئی، اس کو الرجک ری ایکشن ہو گیا تھا اور اس کے پاؤں کی انگلیاں بہت زیادہ سوج گئی تھی، یہ بہت بری حالت تھی، وہ اس کے عام سائز سے 5 گنا ہو گئے تھے، وہ اب چل بھی نہیں سکتی تھی، ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں انٹرنیٹ پر ٹی وی دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا آئے تھوڑی دیر کے لیے دعا کرتے ہیں، مجھے کچھ پتا نہیں تھا میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کروں۔ پاسٹر کہہ رہے تھے ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، پہلے خدا کے پاس جائیں۔ میں نے کہا اے خدا اگر تو میرے لیے معجزہ کرے گا تو میں سٹیج پر جا کر دنیا کو بتاؤں گی کہ تو کس طرح انٹرنیٹ کے ذریعہ کام کرتا ہے، تو ہر جگہ جہاں چاہتا ہے کام کرتا ہے اور کسی وقت بھی جب تو چاہتا ہے، کیونکہ تو کل کائنات کا خدا ہے۔ بس میں نے آپ کی دعا دہرائی، لفظ با لفظ میں نے اور میری بیٹی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور جب ہم نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ بڑی عجیب بات تھی، ہمیں اپنے گھر سے یہاں آنے کے لیے کوئی فلائٹ نہیں مل رہی تھی، ساری فلائٹس بک ہو چکی تھی۔ میں اور میرے شوہر اس ویکنڈ پر کنگسٹن جنازے پر جا رہے تھے، معلوم نہیں تھا کہاں سے طوفان آ گیا، ہمیں جمعرات کو جانا تھا۔ ایئر لائن کی انتظامیہ نے کہا ہمیں اپنی ٹکٹ چینج کرنی ہوں گے کیونکہ طوفان کی وجہ سے آپ جنازے میں شامل نہیں ہو سکیں گے، اور ہم نے ٹکٹ بدلے اور یہ ٹکٹ میری الرجی کی وجہ سے ملے۔ اور جب ہم یہاں پہنچے اس چھوٹے سے قصبے میامی میں، جب میں یہاں پہنچی تو اتنا بڑا سٹیج دیکھا، میرے خدایا میں یہاں کیسے پہنچوں گی؟ تو یہ آدمی میرے پاس آ کر کہنے لگا آپ گواہی دینا پسند کریں گی؟ میں تو سٹیج پر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ آدمی مجھے لے کر یہاں گواہی دینے لے آیا۔ کل میری ملاقات پاسٹر برائن سے ہوئی، وہ کہنے لگے دیکھ کر خدا پر بھروسہ رکھ لو۔ میں نے $20 دے ڈالے، اور کیا میں نے اپنی پہلی دائیکی دی ہے؟ میں نے اپنا 21واں روزہ پورا کیا تھا۔ وہ لوگ جو پیچھے آن لائن ہیں، میں گھر چلی گئی اور مجھے پتا چلا کہ $20,000 کا چیک میری راہ دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ شو نہیں ہے، اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیں اور اپنے پورے دل سے پرستش کریں، اپنی آنکھیں بند کریں، خدا سے باتیں کریں، وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ اگر آپ اپنے کمرے میں ہیں، اپنے دفتر میں ہیں، اپنے دیوان خانے میں ہیں، اس کی تمجید کریں، اپنی آنکھیں بند کریں اور اس کی پرستش کریں، رقص کریں اور اس کی حضوری کی تمجید کریں، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی مافوق الفطرت گواہیاں بیان کرنے کے لیے ہمیں 14100 ساؤتھ ویسٹ 144th ایونیو میامی فلوریڈا 33186 پر رابطہ کریں۔ آپ ہمیں kingjesusministry.org پر ای میل بھی کر سکتے ہیں۔
मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप ये शो देख रहे थे, आपके पास बहुत से सवाल हैं। क्या मुझे खुदा की जरूरत है? मुझे क्या करना चाहिए? आप तन्हाई महसूस करते हैं, आप उदास हैं, आपने कभी मसीह को अपनी जिंदगी नहीं दी, आप जिस्मानी तौर पर बीमार हैं, आप अपने जहन पर दबाव महसूस करते हैं, आप नहीं जानते कि क्या करें, आपको एक जवाब चाहिए, आपको जवाब की तलाश है। हर वो शख्स जो जवाब का मुतलाशी है, दरअसल वो किसी चीज की तलाश में है। मैं आपको बताता चलूं कि उसका जवाब यसू है। आए हम ये दुआ करते हैं। अगर आप घर पर देख रहे हैं या आप इस वक्त किसी जगह पर दुआ कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ ये दुआ करें। मैं आपको मसीह के पास ले चलता हूं, क्योंकि मसीह ही राह, हक और जिंदगी है। आप कहेंगे पास्टर, क्या मसीह ही वो रास हस्ती है जिसके पास हम जा सकते हैं? जी हाँ, बाइबल कहती है तुम मसीह के वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकते। इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपकी दुआ में रहनुमाई करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप बुलंद आवाज में दोहराएं, मेरे साथ कहें, ऐ बाप, मैं एतराफ करता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। इसे दोहराएं कि मैं एतराफ करता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। मैं अपने सब गुनाहों से तौबा करता हूं। मैं अपने मुंह से इकरार करता हूं कि यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा और मेरा बचाने वाला है। आमीन और आमीन। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने मेरे साथ ये दुआ की है तो सुपर नेचुरल देखते रहिए। खुदावन आपको बरकत दे। ये मुझे लिखना और खुदा का कलाम पढ़ना सिखाते हैं। मैं सीखने के लिए चर्च जाता हूँ। मुझे रंग भरना, पढ़ना और लिखना और सीखना अच्छा लगता है। यहाँ ये मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे प्यार करते हैं, किसी को मुझे हाथ नहीं लगाने देते। इन घरों में हम ना सिर्फ इनकी ज़रूरत पूरी करते हैं, हम इनको मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और तालीमी और रूहानी लिहाज से तश्कील करते हैं। और हर वक्त हमारी तवज्जो का मरकज़ खुदा के साथ इनका ताल्लुक होता है। ये किंग जीसस मिनिस्ट्री का मिशन के साथ मुनाफ़क़त का एक छोटा सा हिस्सा है। प्लीज़ आज ही द सुपर नेचुरल लव ऑफ गॉड अराउंड द वर्ल्ड के साथ मुनाफ़क़त के लिए शिरकत फरमाइए। क्या आप सच्चाई को ढूंढ रहे